ابھی کہیں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے یہاں مہمان تھا، انہوں نے اپنی ایک ایک چیز دکھائی، میرے ساتھ ایک بچہ تھا، اس سے تو ہمت نہیں پڑی ان کی، اس میرے ساتھ جو بچہ تھا اس سے کہنے لگے کہ یہاں کھڑے ہو کے آپ تصویر تو اپنی کھینچ لیجیے، تصویر بنا لی، یعنی ان کی گاڑیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا میں کس لیے گاڑیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر، وہ بھی میرے ساتھ رہنے والا بچہ تھا نا۔ انہیں حیرت تھی کہ ایک ایسے بدذوق ہیں، اتنی عمدہ مہنگی گاڑیاں، ان گاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں بنوا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آئی کیوں لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں ذہن، آپ دیکھ رہے ہیں شعور۔ اور یہ مثلاً ایسا شخص ہے کہ جو ایک بہت بڑی امام بارگاہ کا متولی ہے اور سال بھر پروگرامز کرتا ہے، سال بھر مجلسوں کا انعقاد، سال بھر علماء کو بلاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی سوسائٹی میں اس کی مذہبی خدمتوں کی دھوم ہے، اور ذہن کیا ہے؟ گاڑیوں کی عظمت یہ کہ انسان کو کھڑا کر کے گاڑی کے ساتھ تصویر لینا۔ دیکھیے دل میں لگی ہوئی تھی تو اس وقت یہاں ہم آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اہل بیت کا تذکرہ سننے والے کیا اتنے بھی پست ہو سکتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا سفر بحیثیت انسان سفر طے کرنا، نہ بحیثیت حیوان، بحیثیت انسان ارتقائی سفر طے کرنا۔ اور یہ بحث ہوتی نہیں، ہمارے ممبروں سے نہیں ہوتی، کئی بار میں نے ہی عرض کیا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے کہ بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اور بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکرے سے اور ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے وابستہ۔ اور محمد و آل محمد باواز بلند ضرورت ہے، یعنی کہہ رہا ہوں ضرورت پوری نہ کیجیے، مگر ضرورت کو ضرورت سمجھیے، ضرورت کو مقصد نہ سمجھیے۔ اب وہی ایک مثال ہے، مثال یہ بھی ہے، مثلا مجھے لندن سے آنا تھا کہاں؟ ڈبلن، اور ڈبلن میں کس لیے آنا تھا؟ ڈبلن مقصد تھوڑی تھا، مقصد تو ہے محفل زہرا، مقصد تو ہے ذکر اہل بیت، مقصد تو ہے مومنین کے درمیان بیٹھ کے اللہ کا اور اللہ والوں کا تذکرہ کرنا، یہ ہے نا مقصد، یہ ہے مقصد۔ اب بیچ میں ضرورت تھی، فلائٹ پکڑنا ہے ضرورت تھی، گاڑی پکڑنا ہے ضرورت تھی، ایئرپورٹ سے، یہ سب ضرورتیں، ضرورتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، مگر بس ایسے ہی جو ضرورت بھر ہو، مقصد اوجھل نہ ہو جائے۔ تو دنیا تسخیر کریں، مگر دنیا کی تسخیر میں خالق دنیا کو فراموش نہ کریں۔